الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین میں حکومت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے ہی خسارے میں ہوں گے۔ اور دیکھے گا تو ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل، ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج کے دن تم بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے رہے، یہ ہے ہماری کتاب جو تم سے ٹھیک ٹھیک باتیں کر رہی ہے، بے شک ہم لکھا کرتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ آج ہماری سورہ الجاثیہ کی آیہ مبارکہ 29 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارے درس مبارک میں اللہ تعالیٰ کے وجود مبارک، اس کی بادشاہی، اس کی حکومت اور سارے انسانوں پر اس کا قبضہ قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کی قدرت کاملہ کا آپ نے تفصیلی ذکر کیا اور سنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل کو جاری فرماتے ہوئے آگے آسمان و زمین کی بادشاہی کے حوالہ سے ذکر فرمایا، اور ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بات طے ہے اور یہ فیصلہ کن بات ہے کہ کفار آج یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری حکومت ہے۔ قارون یہ کہتا ہے کہ خزانے میرے ہیں، فرعون یہ کہتا ہے کہ بادشاہی میری ہے، حامان یہ کہتا ہے کہ یہاں فیصلے زمین پر میرے چلتے ہیں، نمرود یہ کہتا ہے کہ یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہاری بادشاہیاں بھی عارضی ہیں، تمہاری حکومت بھی عارضی ہے، تمہارے خزانے بھی عارضی ہیں، تمہارا تسلط بھی عارضی ہے۔ اگر قیامت تک قائم اور دائم رہنے والی بادشاہی ہے اور قیامت کے بعد بھی تو وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کی ہے، اور اسی کی بادشاہی قائم تھی اور قائم ہے اور قائم رہے گی۔ یہاں کئی لاکھوں کروڑوں بادشاہ آئے اور صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا گیا، ان کی تو آج قبروں کے نشان بھی باقی نہیں، آج ان کے استخوان اور ہڈیوں کے نشان بھی باقی نہیں ہیں۔ اور تب بھی بادشاہی اور ذکر اور نام اعلیٰ، عرفہ، بلند، اکبر ذات اگر تھی تو اس وقت بھی اللہ کی ذات اکبر تھی۔ آج بھی ذات کہ اگر صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اکبر وہی ذات ہے۔ اور فرمایا قیامت کے روز بھی اور قیامت کے بعد جب حساب اور میزان لگے گا تو وہاں جب قومیں دوڑیں گی اور ڈریں گی اور چیخ و پکار ہوگی حساب اور میزان پر، تو وہاں بھی آواز ایک ہی آئے گی، اللہ اکبر۔ گویا بڑا وہی ہے، کائنات میں سب سے اکبر وہی ہے۔ آگے فرمایا گیا اب ہماری حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور جھنجھوڑا۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے، ناحق لوگ جو حق کے خلاف اٹھے، باطل کے ساتھ جڑ گئے، باطل کا ساتھ دیا، فرمایا اس دن وہ لوگ انتہائی خسارے، گھاٹے، نقصان میں ہوں گے۔ اور وہ نقصان کی ایک جھلک بھی دکھا دی۔ فرمایا تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، فرمایا اس دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا اپنے نامہ اعمال کی طرف، اور اس سے پہلے فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم دیکھو گے کہ ہر ایک امت اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ اب جب یہ لفظ جاسیہ کی تفسیر ابھی میں پڑھ رہا تھا، اور امت، ہر امت جاسیہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، گھٹنوں کے بل مجرم کی طرح،
بادشاہ کے آگے مجرم گھٹنوں کے بل بیٹھا کرتا ہے، ملزم جو ہوتا ہے مجرم۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری امتیں میرے حضور مجرموں کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا یہ گھٹنوں کے بل جو ساری امتوں کو لایا جائے گا ملزم اور مجرم کی انداز میں صورت میں آئے گا، تو یہ کیا صرف کافر آئیں گے یا مسلمان بھی آئیں گے، ایمان والے بھی آئیں گے؟ تو جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے سرکار سے جب اس کا سوال کیا تو اس کی ہولناکی کا منظر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس روز یہ والا جو گھٹنوں کے بل مجرم و ملزم کی طرح اللہ کے حضور بیٹھنا ہے، فرمایا یہ پہلی صدا پر ہوگا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، فرمایا وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور ملزم بن کے ایسے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، سارے اسی طرح خوف اور وحشت اور دہشت کے مارے ہوئے گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور بیٹھے ہوں، سارے لوگ، ساری امتیں، ساری انسانیت۔ یہ شفاعت کبریٰ سے پہلے کی بات ہے۔ سورۃ المومن کی غالباً آیہ مبارکہ جو ہے 16 میں ہم پیچھے یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو پہلی صدا لگائے گا لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ صدا لگائے گا پہلا جب یہاں پہ معاشرہ ہوگا، پہلی دفعہ جب ساری امتوں کو بارگاہ سمدیت میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ ایک صدا لگائے گا لمن الملک اليوم، اے آج بادشاہی کس کی ہے؟ تم اپنی بادشاہیوں کا ذکر کرتے تھے، اپنی بادشاہیوں پہ اتراتے تھے، اپنے مال و زر پہ تکبر اور غرور کرتے تھے، تمہارے اندر اناؤں کے اور تکبر کے بت قائم تھے، تمہارے اندر انانیت کی تسکین کے لیے نہ جانے غریبوں سے کیا تمسخر اور مذاق چلتے تھے، اور تم مطلق العنان ہو کر غریبوں کو چیونٹیوں کی طرح روند کے گزر جایا کرتے تھے، اور تمہیں زام تھا اپنی جھوٹی بادشاہی کا، تمہیں زام تھا اپنی جھوٹی دولت کا۔ لمن الملک اليوم، آج کدھر ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ خود جواب دے گا، جگہ سے کوئی آواز نہیں آئے گی، وہاں کون بول سکتا ہے اللہ کے آگے؟ کسی کی جرت؟ اگلی بات بھی عرض کر دوں جو تفسیر میں نے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ سوال ہوگا تو چلے لوگ تو چپ ہوں گے، کیا سارے نبی بھی چپ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، کسی نبی کو بھی جرت نہیں ہوگی آگے جواب دے اللہ۔ اندازہ کر لیں آپ، ہمارا تو شمار ہی کسی کھاتے میں نہ رہا۔ نبی اور رسول، اللہ کے نبی اور رسول جو معصوم شخصیات ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن جمیع الخطا، ہر خطا سے پاک، انبیاء کی ذات، عصمت جن کی پہچان، جن کا خاصہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بعد کوئی نبی بھی نہیں بول سکے گا۔ اتنا دہشت اور وحشت کا یہ لمحہ ہوگا۔ مسلمانوں غور کرو، ایمان والوں غور کرو، نبی اور رسول وہاں پہ جواب دینے کے حق میں نہیں ہے، خاموش۔ لمن الملک اليوم، اللہ پھر جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، سورۃ مومن، للہ الواحد القہار، فرمایا آج بادشاہی اس واحد اکیلے اللہ کی ہے جو بڑا قہر زدہ کر دیتا ہے لوگوں کو، جو بڑا قہار ہے، جس کا قہر پوری دنیا پر بھی تھا، آج محشر میں بھی ہے۔ جب تم بادشاہی کرتے تھے تب بھی قہار میری ذات تھی، آج بھی قہار میری ذات ہے۔ یہ رب کریم ہے، یہ اس کا کرم ہے، ہم نہیں معاف کرتے، ہم کوئی موقع نہیں جانے دیتے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے، وہ ہم سے بدلے نہیں لیتا۔ اگر وہ بدلے پہ اتر آئے
ہم کہتے ہیں جی ہمارا یہ معاملہ ہے اور ہم نے یہ کر دیا. نہیں نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ابھی ہم سے بدلہ نہیں لیا. اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتے آ رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے. کل ایک جگہ کسی درس قرآن میں نے یہ بات کی تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا. اس سے پہلے قاضی نے اس کے بارے فیصلہ کر دیا، جج صاحب نے، قاضی صاحب نے، کہ اس نے چوری کی ہے اور پکڑا گیا ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو. جب اس کے ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رونے لگا، چیخ چلانے لگا، کہنے لگا ایک بار مجھے خلیفہ سے ملا دو. قاضی نے کہا کیا خلیفہ تیرے ہاتھ بچا لے گا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تجھے بچا لے گا؟ اس نے کہا نہیں. رونے لگا کہ ایک دفعہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے مجھے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سے ملوا دو. حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا جی مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھ نہ کاٹیں. آپ نے فرمایا میں کیسے معاف کر دوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. عمر کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ تیرے ہاتھ تو کٹیں گے. کہنے لگا، رونے لگا کہ اے عمر مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہلی بار چوری کی ہے، مجھے معاف کر دیں. تو حضرت عمر پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آپ رونے لگے، آپ کے اتھرو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا اے اللہ پہلی بار تو پکڑتا ہی نہیں ہے. فرمایا پہلی بار تو پکڑتا ہی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگا ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے کئی بار چوری کی. حضرت عمر کے جملے پہ ذرا بھائی غور کیجیے، حضرت عمر کے جملے پہ آئیے ذرا. وہ پہلی بار تو پکڑتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا کریم ہے، پہلی بار تو پکڑتا ہی نہیں ہے. اور جب حد ہو جائے نا اور بندہ بے شرم ہو جائے اور اللہ کا حیا ختم ہو جائے. گناہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کا حیا اٹھ جائے اللہ کی ذات سے. کہتے ہیں لوگ اور یار کوئی لوگاں دا ہی خیال کر لیندہ، کوئی لوگاں دا بھی حیا کر لیندہ. کیوں؟ لوگ تینوں ویکھ رہے سی، یار کچھ حیا کر لیندہ، تینوں دنیا ویکھ رہی سی تو پھر بھی یہ گناہ کر دیتا. تو بتاؤ رب سے کب ہم چھپتے ہیں؟ رب ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر کہنا نہیں چاہیے اور یار حیا کر لے، تجھے ہر دفعہ اللہ دیکھتا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے. پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے، اس کو حیا آتی ہے. اس کو تو نہیں آئی، چلے میں حیا کر لیتا ہوں. وہ دوسری بار بھی نہیں پکڑتا اور وہ تیسری بار بھی نہیں پکڑتا. جب بندہ ہی حیا ہی چھوڑ دے اپنے رب سے اور پھر بار بار یہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر گرفت کر لیتا ہے، پھر وہ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اب تجھے حیا ہی ختم ہو گیا میری ذات کا. یہ بات تو طے ہے نا کہ جب بھی ہم جو عمل کریں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. زبان سے تو ہم یہ بات مانتے ہیں نا، جس دن دل سے مان لیں گے پھر برائی سے بچ جائیں گے. بندے سے تو بچتے ہیں کہ بندہ نہ دیکھ لے برائی کرتے ہوئے، میری برائی کا بندے کو علم نہ ہو جائے، میری برائی کا بندے کو پتہ نہ چلے. اور رب بندے کے برابر بھی نہیں ہے. استغفر اللہ علیہ وسلم. رب کو بندے کے برابر بھی ہم نہیں سمجھتے. اور ہاں ہم نے ایسا کیا ہوا ہے، ہم رب کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں رب کے لیے وہ کہاں پسند کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں مسلمانوں. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور قہار ہے اپنے فیصلوں پر. اگلی روایت سنیے. جد الانبیاء، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کئی صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل ہیں وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اے اللہ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف اپنے نفس کی پناہ تجھ سے مانگتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی رسول جو نبیوں کا دادا ہے، جد الانبیاء. سرکار فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، نبیوں کی جد ہیں. ان سے کئی نبی پیدا ہوئے، کئی رسول پیدا ہوئے، ان سے بے شمار نبی اور رسولوں کے یہ باپ دادا ہیں، پردادا ہیں، اپر دادا ہیں. وہ جد الانبیاء کھڑے ہوں گے، یا اللہ آج تیرا قہر بڑے عروج پر ہے، مولا میں باقیوں کا کیا کہوں، میں تو تجھ سے اپنی امان چاہتا ہوں. یہ اتنا سخت لمحہ ہوگا مسلمان.
آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم شارٹ کٹ کے تلاش میں، ہم کہتے ہیں ہم یہ بس تھوڑا سا یہ کام کر لیں اور خیر سے، پھر آگے ہمیں سمجھانے والے بھی وہی آ گئے ہیں، کہہ دیتے ہیں ایک میلاد کرا لو، بس 2 دیگاں پکا لو، تسی بخشے بخشے۔ پتہ نہیں یہ مسئلے کہاں سے، ہم نے تو ساری زندگی نہیں یہ پڑھے، پتہ نہیں یہ کدھر سے آ گئے۔ ایک نعت خواں اٹھتا ہے جس کو خود وضو کے فرائض نہیں آتے۔ ایک دن میں نے میرا مزاج ہے نعت خواں کی، اب میرے مجھ سے کیوں الرجے گئے، میں ان کو پیسے اٹھاتا ہوں؟ نہیں، ایک ہی وجہ ہے، سیدھی بات کہہ دیتا ہوں، سیدھی بات ہے، میں نے اپنا پیغام دینا ہی دینا ہے۔ کوئی اگلی دفعہ مجھے بلائے نہ بلائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے اچھی جگہ بیان کرنے کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں جی، بازار سے بڑھ کے کمال کی یہ جگہ ہے، بابرکت۔ ہجوم کے لیے خطبے نہیں دیے جاتے، خطبے دیے جاتے ہیں رب کی رضا کے لیے۔ ہاں جی، آپ سارے بھی اٹھ جائیں نا اور ایک ہی بندہ یہاں رہ جائے، میں پھر بھی قرآن کا درس اسی طرح دوں گا، اسی محنت کے ساتھ۔ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ یہ مالک کا کام ہے، کسی کو بھیجے نہ بھیجے یہ مالک کا کام ہے۔ ہمارا کام یہاں بیٹھ کے اللہ کا پیغام دینا۔ سرکار کے پاس کتنا ہجوم تھا جب آپ نے شروع فرمایا؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا سرکار نے چھپ کے نمازیں نہیں پڑھائیں؟ حضرت ارقم کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2-4 مسلمان نہیں تھے تو سرکار نے کیا تبلیغ چھوڑ دی؟ بلکہ آپ نے، سرکار نے وہ دنوں کی تبلیغ زیادہ محنت سے کی ہے۔ میں نے ایک کو روک لیا، میں کہا ٹھہر جا جناب، مجھے ذرا چھٹا کلمہ سنانا۔ عاشق رسول آپ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جنت تقسیم فرما رہے ہیں، چھٹا کلمہ سنائیں۔ فہیم صاحب اللہ گواہ ہے، چھٹا کلمہ نہیں آیا، چھٹا کلمہ نہیں آیا۔ اور وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے مائک ہاتھ میں پکڑ کے جنت تقسیم کر رہا تھا۔ جنت تیرے پیو دی، جنت ایسے مذاق ہے؟ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، انہیں کیا پتا قرآن کا؟ کبھی پڑھا ہو تو پتا ہو۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ساری امتیں بشمول نبیوں کے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اللہ کے حضور۔ یہ کبھی یہ بات آپ نے سنی اسٹیج سے؟ ان لوگوں سے کبھی سنی آپ نے؟ بتائیں، ایمان سے بتائیں، آپ کی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، کبھی کسی نعت سے یہ آیت آپ نے سنی ہے؟ جی نہ آپ کو سنائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے، نہ یہ پروفیشنل لوگ آپ کو یہ آیتیں سنائیں گے بتائیں گے۔ کیوں؟ ان کے خلاف جاتی ہیں تو کیوں بتائیں گے اپنے خلاف؟ پھر تو لوگ مسجدوں میں چلے جائیں گے، پھر تو لوگ اس چیز کو کہیں گے نہیں جناب نمازیں پڑھو، نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو نماز تو ہے ان عاشقوں کے لیے مشکل۔ ہمارے علاقے میں جب کبھی محفل ہوتی ہے جناب، میں اپنے علاقے سے بات کرتا ہوں، باقی کو چھوڑ دیں، کتنے نعت ہوتے ہیں، نعت خواں ہوتے ہیں، نعت خواں ہوتے ہیں۔ مسجد میں آپ نے کتنے دیکھے؟ مجھے ایمان سے بتائیں، آنکھیں ترس جاتی ہیں یار، ان کو ہم مسجد میں بھی کبھی دیکھ لیتے۔ وہ کون سا عاشق ہے جو سب سے مقدس جگہ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ نظر نہیں آتا؟ اور یہ عاشق ہیں، یہ عاشق ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں جو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی جگہ پر میرے رب کا کلام سن رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ عاشق ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ امتی ہیں۔ یہ ہے اصل میلاد، یہ اصل میلاد ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا میلاد میرا چیلنج ہے، مجھے کوئی کر کے دکھا دے۔ سال میں ایک دن آ کے بیٹھ کے جناب موجوں کے ساتھ دیگیں اڑا کے چلے گئے۔ آپ لوگ تو نہ دیگوں کے لیے آتے ہیں، نہ چائے کے لیے آتے ہیں، نہ کھانے کے لیے آتے ہیں، خالی پیٹ اور خالی منہ۔ آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، ہم تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے، خالی آتے ہیں اور خالی چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی خواہش ہوتی ہے، جائیں گے قرآن سنیں گے، بس ہماری کوئی اور خواہش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ آپس میں ملیں اللہ کے لیے، فرمایا غفر اللہ لہم ما لم یتفرقا، جب تک یہ مل کے الگ نہیں ہوتے اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم ملتے ہیں نا، آپس میں مل کے جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک رواج ہے، نہیں، ہم اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔
ہم اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، میں بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں۔ ہمارا کوئی اور، ہمیں پتہ ہے نا ہم نے دیکھیں اجاڑنی ہے، نہ ہم نے کوئی اور یہاں پیٹ پوجا کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور ایک ہی منشا ہے ہم دونوں کا، اور وہ کیا ہے؟ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اس جیسا میلاد مجھے کوئی کر کے دکھا دے، اس سے بڑا میلاد کوئی ہمیں کر کے دکھا دے۔ یہ سب سے بڑا میلاد ہے ایمان والے، جو ہم روزانہ کرتے ہیں، ایک دن نہیں کرتے، روزانہ کرتے ہیں۔ للہ الواحد القہار۔ خدا را یہ پیغام بتایا کریں آپ، یہ لوگوں کو آپ بتایا کریں۔ اور یہ جب عاشق ایک ہی جناب بڑھ جائے، ایک ہی بات جناب، پتہ نہیں ہماری قوم کے ساتھ کیا مذاق چل رہا ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں، ہر 24 گھنٹے جناب منگتے ہیں، مانگ چوڑی چکی ہے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ اوہ حضور کی تعریف کر، ہمیں یاد ہے تو قبلہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے کہ نعت خان نے جناب نعت پڑھ دی، حالانکہ بڑی مشہور جامی کو اپنے عشق میں گئی، غریبم یا رسول اللہ غریبم، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا بکواس کے بیٹھ جا، ہر ٹائم تسی جوڑی چکی ہے، مر گئے یا رسول اللہ، مر گئے، کدے یہ بھی کہہ دے امیرم یا رسول اللہ امیرم، سرکار تسی مینوں بڑا ہی امیر کر چھڑے، کہتے ہیں کہ اے بھی کہہ دے، آپ جلال میں آ گئے، آپ کا مزاج تھا، آپ نہیں رکتے تھے اسٹیج پہ بھی، آپ مائک آپ نے چھین لیا، فرمایا دفع ہو کے بیٹھ جا، 24 گھنٹے تو انہوں منگن دی پئی ہے، مر گئے یا رسول اللہ سی، مر گئے بکھے ننگے، مر گئے اسی، ساڑھے پلے کوئی نہیں، اور کبھی حضور کی تعریف بھی کر دے، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں تھا، یا رسول اللہ امیرم، یا رسول اللہ امیرم، سرکار آپ نے کرم کیا، میرے بدن کے کپڑے بھی آپ کی صدقے کی وجہ سے، حضور آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں۔ خدا را مزاج بدلو۔ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں نا، ان کا عام بندہ، بچہ میں اٹھا کے کھڑا ہوں نا، وہ پورا قرآن اس کو ترجمے کے ساتھ آتا ہوتا ہے۔ چھوڑ دو بس، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس کر دیں، بس کر دیں، اب آئیں قرآن سیکھ لیں، اب یہ والا میلاد ہم کر لیں، اپنے بچوں کو اس طرف لے آئیں، اپنے گھر والوں کو اس طرف لے آئیں، اپنی بچیوں کو اس طرف لے آئیں۔ انشاءاللہ میں بچیوں کے حوالہ سے میں پریشان ہوں اس حوالہ سے کہ یہ والا معاملہ بچیوں کے، ابھی ان کی خواتین کے حوالہ سے مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ انشاءاللہ میری خواہش ہے، دعا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کریں گے، کیونکہ جیسے آپ کو تبلیغ کرنا میرے اوپر فرض ہے، خواتین کو تبلیغ کرنا بھی میرے اوپر فرض ہے۔ جتنا کوشش ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ہم کر رہے ہیں، بیسک یہی مقصد تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ وہ فریضہ بھی ادا کریں گے، چاہے مجھے گھر گھر کی چوکھٹ پہ کیوں نہ جانا پڑا، انشاءاللہ وہ فریضہ بھی ادا کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ ہم سے رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ لمحہ ہوگا سارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اللہ کے حضور۔ اور آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا اس وقت تم لمحہ اور منظر دیکھنے والے کیا کرو گے؟ تو مجلس رسول سے چیخوں کی آواز آئی، رکت طاری ہو گئی، افانان کا یا رسول اللہ، افانان کا یا رسول اللہ، سرکار ہم سے درگزر کیجئے، سرکار ہم سے درگزر کیجئے، ہمارے نامہ اعمال تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسا مضبوط شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کانپنے لگے اور آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس دن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوگا تو عمر کا کیا حال ہو جائے گا، عمر کہاں کھڑا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا پھر اس کے بعد یہ پہلا لمحہ ہوگا جہاں پر سب کو اللہ کے حضور آنا ہوگا۔ فرمایا ایسی کیفیت میں جب سارے نبی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے تو فرمایا میں پھر اللہ کے حضور جا کے اپنا سر سجدے میں ڈالوں گا، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا پیارے تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ یہ آگے تفصیل رہ گئی، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کا جو صحیح پیغام ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کا پیغام ہمیں صحیح دے اس کو سنیں، اس پہ چلیں۔ جہاں قرآن کے پیغام کے علاوہ کوئی اپنے پیغام کی بات کرے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، میں بھی کیوں نہ ہوں، مجھے بھی چھوڑ کے چلے جائیں۔ کیوں؟ پیغام وہی سچا ہے جو میرے رب کا ہے،
بات وہی سچی ہے جو اس قرآن پاک کی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔